الله عليه وسلم عن الحسن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد والبقرة عن 7 والجزور عن 7 وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار والله أعلم أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه ومرتسم. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 2 ذی الحجہ 1446 ہجری 30 مئی 2025 کا یہ جمعۃ المبارک، یہ ایام حج کے اور قربانی کے دن ہے۔ یہ اس امت کے معنوی، باطنی، علمی، عملی اور اخلاقی وجود کو ترقی دینے اور پروان چڑھانے کے دن ہے، جس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک پورا نظام العمل مرتب کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کا اہتمام خود انبیاء علیہ السلام اور پھر اس کے بعد خود امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت، آپ کے اہل بیت میں اس قربانی کے عمل کا، حج کے عمل کا اور ان دنوں کے ایام اور تربیت کا پورا شاندار اہتمام رہا ہے۔ قربانی کا یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے بارے میں خود قرآن حکیم براہ راست رہنمائی دیتا ہے، جس کے حوالے سے خود رب ذوالجلال براہ راست توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے نام کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے قربانی دینی ہے، کہ یہ انسان کا امتحان ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شکرانے کے طور پر نعمتوں کا شکرانہ اس قربانی کی شکل میں رکھا ہے، اور اپنی جان کا شکرانہ، جان سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکرانہ قربانی کی شکل میں رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قربانی کے عمل کو رہنے والے لوگوں میں ہم نے اسے چھوڑا ہے کہ یہ دنیا میں قیامت تک کے آنے والے
پیچھے رہ جانے والے، بعد میں آنے والے لوگ، وہ بھی اس قربانی کے عمل کو جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پاک گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی آبادی اور قیام و بقا کے لیے، جو امت کے آنے والے ادوار کا، ان کی تربیت کا ضامن ہے، اس کے لیے انہوں نے قربانیوں کا ایک دور پیش کر دیا کہ دین حق کا مرکز، توحید کا مرکز، عبادت الہی کا مرکز، انسانوں کو وحدت، اجتماعیت اور مساوات کا پیغام اور عمل سکھانے والا مرکز توحید بیت اللہ الحرام، وہ انسانی قربانیوں کے بعد آباد ہوا تو اللہ جل شانہ نے خود اس کی طرف توجہ دلا دی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے دنیا میں قیام و بقا اور ترقی اور اگلے معنوی اور علمی اور ایمانی وجود کے لیے ہم نے ان کے لیے قربانیوں کا ایک دور متعین کر دیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ نے جو ان کو جانور چوپائے دیے ہیں وہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کریں، ان پر اللہ کا نام پڑھیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپاؤں پر، جانوروں میں سے چوپاؤں پر یہ اللہ کا نام پڑھیں اور اللہ کے نام پر انہیں قربان کریں۔ اب جانوروں کا یہ بھی ایک حق ہے، حلال جانور جو اللہ نے بنائے، ان جانوروں کو انسانوں نے اپنے مفاد میں، اپنی ضروریات میں، اپنے انفرادی اور اجتماعی تقاضوں اور ضروریات کی تکمیل میں ان جانوروں سے استفادہ کرنا ہے۔ وقت پر ہر اعتبار سے وہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ خود کلام مجید میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ فرمایا ہم نے جانور تمہیں دیے ہیں، ہم نے چوپائے تمہیں دیے ہیں، ہم نے اونٹ اور بھیڑ بکریاں تمہیں دی ہیں، ہم نے تمہیں یہ بڑے بڑے نعمتوں کا ایک پورا سلسلہ دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے اس میں بڑی خوبصورتی ہے۔ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ صبح کو تمہارے گھروں سے نکل کر چراگاہوں تک جاتے ہیں، وَتَسْرَحُونَ، اور شام کو تمہارے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ تمہیں کتنا حوصلہ ملتا ہے، تمہیں کتنی ہمت ملتی ہے۔ یہ خوبصورتی، جانوروں کا چلنا پھرنا، آبادیوں میں آنا، انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انہیں تیار کرنا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، تمہارے منافع میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہارے لیے کیا ہے؟ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور تم اس کے ذریعے سے مشکل ترین گھاٹیاں عبور کرتے ہو، سامان کہاں سے کہاں پہنچاتے ہو، پہاڑوں پر، غاروں میں، دروں میں، اونچی جگہوں پر، کہاں کہاں صحراؤں میں۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو پھر تمہیں کتنی مشکل سے خود یہ سارے کام کرنے پڑتے۔ اللہ نے تمہاری معاونت کے لیے یہ طاقتور جانور پیدا کر دیے، حیوانی قوت ان کے اندر کامل درجے کی رکھ کر ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ اب جانور کتنا طاقتور ہے، اس کی طاقت کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے جانوروں میں محبت ڈال دی، جو اس کو دانہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک طاقتور جانور اپنی ساری طاقتیں
اپنے اس مالک مجازی کے سامنے نچھاور کر دیتا ہے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اب اس جانور کو تم کیا دیتے ہو؟ صرف گھاس دیتے ہو، صرف پانی دیتے ہو، صرف اس کی تھوڑی سی نگرانی نگہداشت کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے کتنی مشقت اٹھاتا ہے، اور اگر تم مشقت اٹھاؤ تو پھر تمہارے لیے کتنے مسئلے بن جائیں۔ یہ سارا نظام حیوانات کا، انسانی زندگی کا، یہ کائناتی نظام، اس کو اللہ نے خوبصورت بنایا۔ انسان کے وجود و تخلیق سے اللہ نے اسے خوبصورت بنایا، جانوروں کی تخلیق اور نشو و نما سے، اور پھر جانوروں کی نشو و نما میں اللہ نے کتنی بڑی بڑھوتری رکھ دی، کتنی بڑی ترقی رکھ دی۔ انسان کا بچہ 2 سال میں چھوٹی سی عمر کو صرف بولنا سیکھتا ہے، اور جانور کا بچہ 2 سال کی عمر میں قربانی کے اس منصب پر پہنچ جاتا ہے کہ شریعت کا حکم قربانی کا اس کے اوپر نافذ کیا جائے۔ وہ اپنی نشو و نما مکمل کر لیتا ہے، جوانی کے دور کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ قدرت کاملہ ہے۔ فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہ تمہارے رب کی رحمتوں کا، مہربانیوں کا، شفقتوں کا ایک عملی اظہار ہے، جس نے جانوروں کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، جن سے تم کام لیتے ہو۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ، اور فرمایا ان میں سے کچھ جانور تو حلال جانور ہیں، معقول اللحم، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن کو ذبح کیا جاتا ہے، جن کو انسان ان کی ہر چیز کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن کچھ جانور تو وہ بھی ہیں جن کو قرآن نے الگ سے بیان کیا، والخیل والبغال والحمیر، اور یہ گھوڑے، یہ خچر اور یہ گدھے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے پیدا کیے، لترکبوها وزینۃ، تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری بار برداری کا کام کرتے ہیں، تمہاری سواری کا انتظام کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے اس خدمت پر مامور ہیں۔ اب جانور یہ انسانی زندگی کا خوبصورت ترین حصہ ہے۔ اب انسان اسے پالتا ہے، انہیں پوستا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اور ان کو لے کر آتا ہے، اور ان کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ انس پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مدینہ طیبہ میں گشت کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، اپنی مملکت کا، اپنی ریاست کا، اپنی رعایا کا، اپنی جماعت کا، اپنے صحابہ کا، اپنی آبادیوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنے سفر اور حضر میں وہ سب چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن نے اسی لیے تو بیان کیا، سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ سفر پر رواں دواں ہیں، ایک منزل پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور میں سب لوگ، ساری قوتیں ہمارے جلب میں چلنے والی، ان کی صفیں لگا دی جائے، ان کو کھڑا کر دیا جائے پورے نظم اور ڈسپلن کے ساتھ۔ اب سلیمان علیہ السلام ان کا مطالعہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کون کیا کیا کس کس حال میں ہے، کس نوعیت میں ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، ان سب چیزوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے، ہر جاندار کا حق ہے۔ اس لیے تو نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توجہ دلائی، فرمایا فی کل ذات کبد رطب اجر، فرمایا ہر زندہ جاندار چیز کے کھانے، پانی، دانے کا انتظام کرنا، فرمایا اس میں تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے، اس پر تمہیں اجر ملتا ہے۔ یہ چڑیا کھا جاتی ہے، یہ پرندے کھا جاتے ہیں، یہ جانور استعمال کرتے ہیں، فرمایا فی کل ذات کبد رطب اجر، ہر جگر والی جاندار چیز، غذا اور ضرورتوں کی تکمیل کا ایک پورا نظام رکھنے والی مخلوق کے لیے آپ کسی قسم کا پانی کا نظام کر دیں،
دانے ڈنکے کا نظام کر دیتے، کسی انتظام میں آپ ان کے لگ جاتے ہیں تو فرمایا اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ معمولی چیز نہیں، آج ہم اس کو معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ ایک پانی کا کیڑا، ایک چھوٹا سا جانور جو زمین پر موجود ہے، زندگی کا حق اس کا بھی موجود، اس کی زندگی کا حق چھینا نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی پاک سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی، فرمایا لا تتخذوا فیہ الروح غرضا، فرمایا جس جاندار جس کے اندر جان موجود ہے، نشانہ بازی کے لیے تم جانور کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں جانور کا شکار کرنا ہے، آپ نے اسے استعمال کرنا ہے تو پھر تو تم اسے استعمال میں لا سکتے۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ طریقہ کار زندگی کا جو زندگی کو اور انسانوں کو، جانوروں کو، زندگی کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الافعال، میں دنیا میں کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے، اعلیٰ اخلاق، بہترین اخلاق، عمدہ اخلاق، ان کی تکمیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج امت اعلیٰ اخلاق تو رکھتی ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق کا عمل میں لانے کا ان کا طریقہ کار ان کی تباہی اور بربادی کا آ گیا۔ اخلاق کو مانتے ہیں، عمدہ اخلاق بھی رکھتے ہیں، لیکن طریقہ کار ان کا کیا ہے؟ تباہی اور بربادی کا ہے۔ فرمایا میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ ہمارے علماء، اللہ ان علماء حق پر جنہوں نے اس دور میں دین حق کا صحیح تعارف کروایا، اس کے صحیح اصول بیان فرمائے، نبوت کے کلام کی صحیح تفہیم پیدا کی۔ جمعیت علماء ہند بر عظیم پاک و ہند کی وہ عظیم جماعت تھی جس کے اہل اللہ اور اولیاء اللہ علماء ربانیین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ حضرت مولانا سید محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب سیرت الرسول میں اس حدیث کا تعارف کراتے ہوئے ایک خوبصورت جملہ لکھا کہ اس دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت عرب اخلاق کے ایک اونچے درجے پر فائز تھے۔ قریش عرب کی قومیں، ان میں سے ایک اخلاق ان کا مہمانداری بھی تھا۔ وہ مہمانداری میں انتہا کو گزر جاتے تھے۔ اب مہمان آ گیا، اب مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، تو کیسے مہمان نوازی کریں گے؟ کوئی دمبا بکری مرغی ذبح کرتا ہے، اور کوئی دمبا ذبح کرتا ہے، کوئی بکری ذبح کرتا ہے، تو ہوگی تو ذبح کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے مہمان کی شکل میں، قرآن کہتا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے قرآن کے مخاطب، کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے معزز مہمانوں کی تمہیں کوئی خبر بھی ہے؟ کوئی بات تمہارے پاس پہنچی ہے؟ اللہ تعالی کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلیتہم فجاء بعجل سمین۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، مہمانوں کو بٹھایا، سلام کلام کی، فوراً گھر دوڑے، اور گھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گائے کا بچڑا ذبح کر کے بھون کر مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب ایک دور وہ تھا کہ مہمانی میں انتہا کو پہنچے، اور مہمانی میں اپنے جانوروں کو ذبح کر کے استعمال کرتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا خاندان وہ گلا بانی کرتے، جانور پالتے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ جانوروں کے گلا بانی کرتے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحابیوں میں سے اس کی ڈیوٹی تھی جو ان کے گلا بانی کی نگرانی کرتا تھا۔ اب جدھر جاتے تھے وہاں کے سردار کو لکھتے تھے ہم آئے ہیں،
ہمیں ایک زمین کا حصہ دیا جائے، کچھ دیر قیام کریں گے۔ اجازت لے کر ان کی زمین پر اپنے جانوروں سمیت قیام کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جائیں اپنے جانوروں کا گلا لے کر لوگوں کی کھیتوں میں اسے گھسا دیں، نہیں، آپ اپنی جانوروں کی تیاری بھی، ان کو ساتھ بھی لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کی نگہداشت اور نگرانی بھی کرتے ہیں۔ ایک ان کا نگران آ کر کہتے ہیں اماں جان اب تو ریوڑ بہت بڑھ گیا، حد انتہا کو بھی پہنچ گیا، اب کیا کیا جائے؟ فرمایا اس سارے کو صدقہ کر دو۔ ہمت بھی کتنی بڑی ہے، سارا ریوڑ وادی بھری ہوئی صدقہ کر دی۔ اب اس کے بعد فرمایا پھر نئے سرے سے تیاری کرو، اب پھر نئے سرے سے بکریوں کا ریوڑ بنایا۔ کچھ عرصے کے بعد سال گزرا تو پھر اللہ نے اس میں برکت دے دی۔ اللہ نے برکت صدقات میں رکھی ہے، سود میں نہیں رکھی ہے۔ آج مسلمان سود میں برکت تلاش کر رہے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقے اور خیرات سے مال کو بڑھاتا ہے۔ آج مسلمان سود میں مال کا کاروبار کی برکت تلاش کرتا ہے، بڑھوتری تلاش کرتا ہے، یہاں سے ہمیں ترقی ملے گی۔ جس کو اللہ نے حرام کیا، میں اللہ تو اس کو مٹاتا ہے، جس کو اللہ مٹاتا ہے تم اس میں برکت تلاش کرتے ہو۔ 55 اسلامی ملکوں کا نظام معیشت کا سارا سود پر ہے۔ اب 2 سال کے بعد پھر آیا اماں جان پھر ریوڑ انتہا کو پہنچ گیا، میں پھر صدقہ کر دو۔ ہر سال 2 سال کے بعد پھر نئے سرے سے ریوڑ تیار کرتی۔ اب گھروں میں بیٹھنے والی خواتین، کتنا بڑا عظیم رول تھا ان کا زندگی کی امور مرتب کرنے میں، معیشت کا نظام چلانے میں، امت کو سہولتیں پہنچانے میں پوری مینجمنٹ کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کی نگہداشت کرتی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام دین حق کی خدمت میں، امت کی تعلیم و تربیت میں، بیت اللہ کی آبادی کا نظام بنانے میں وہ سال میں سفر کرتے ہیں۔ قیام حرمین میں نہیں کرتے، وہاں سال میں 3-4 دفعہ آتے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کے جانوروں کے سنبھالنے والے، قربانی کے جانوروں کے سنبھالنے والے الگ، دودھ دینے والے جانوروں کے سنبھالنے والے آپ کے صحابی الگ، گبن جانوروں کو سنبھالنے والے صحابی الگ۔ اب سیرت کی کتابوں میں دیکھیں یہ پورا موضوع ہے۔ اور آج مسلمان صرف دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، اب انہوں نے بھی جانوروں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ڈبے والا دودھ پیتے ہیں الحمدللہ، بچوں کو بھی ڈبے والا دودھ پلاتے ہیں۔ اب اپنا ماں کا دودھ بھی ختم اور جانوروں کا اصلی دودھ بھی ختم، اور اس کے بعد ڈبے والا دودھ اور مصنوعی دودھ یہاں قوم کو ملتا ہے۔ اب یہ حال ہو گیا، وائٹنر آ رہا ہے، پوری قوم وائٹنر پی رہی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی نظام ہی سسٹم ہی نہیں کہ جانوروں سے اپنی زندگی کا پورا غذائی نظام یہ کیسے مرتب کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے جانوروں کی پرورش کرو، نگرانی کرو۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حسن یہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی اکرم سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قربانی میں سب سے بہترین جانور کون سا ہے؟ فرمایا قربانی میں سب سے بہترین جانور وہ ہے ان نطعم من الضحایا، کہ ہم اپنی جانوروں کے قربانی کے گوشت سے دوسروں کو کھلائیں۔ اور فرمایا ہم اس کے لیے بہترین لباس بھی پہنے عید پر، بہترین خوشبو بھی لگائیں عید پر۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم قربانی کریں تو کس جانور کی قربانی کریں؟ وَأَن نُضَحِّيَ بِأَسْمَنِ مَا نَجِدْ وَأَغْلَى مَا نَجِدْ، اچھا جانور، خوبصورت جانور، موٹا تازہ جانور، ہم اس کی قربانی کریں۔ تو جانور موٹا تازہ پالیں گے تو جانور ملے گا۔ اب تو شہری لوگ کہتے ہیں آخری دن میں ہم جانور لے کر آئیں اور لا کر اس کو ذبح کر دیں۔ جانور کو پالیں، اسے دیکھیں، اس کو پانی پلائیں، اس کے ساتھ ہلیں ملیں، اس کے ساتھ عادت بنائیں، اور جب ذبح کریں تو دل دکھے۔ قربانی تو اس کا نام ہے، دل کے اندر سے ارادہ وجود میں آئے اور اس جانور سے تعلق ہو، اور پھر اس تعلق کی بنیاد پر آپ اسے ذبح کریں، وہ آپ کے قائم مقام ہوگا۔ یہ جان کی قربانی کے قائم مقام ہے۔ اس لیے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
من بہیمۃ الانعام، اللہ کا نام پڑھیں، ان جانوروں پر گلے پر چھری پھیریں اور اللہ کا نام پڑھیں۔ اس لیے جب جان بوجھ کر ایک آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرتا ہے جانور، وہ حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فرمایا ان جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن کو جان بوجھ کر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ کا کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ پڑھے بغیر جانور کو ذبح کرنا۔ اس لیے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی بتایا، جانور پالنے کی اہمیت الگ بتائی، ان کے زندگی اور نشو و نما اور مسائل کو حل کرنے کا الگ رہنمائی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ان کو قربانی کے لیے خرید کر لا کر قربانی کرنے کا ماحول بنانا، اس کے لیے الگ رہنمائی دی۔ اور فرمایا جو حدیث پاک جو ہمارے ماہانہ درس حدیث پاک میں بھی گزری ہے، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جانور قربانی کا خریدتے وقت ہم کس چیز کو مد نظر رکھیں؟ فرمایا اربان، چار چیزوں کا خیال رکھو قربانی کا جانور خریدتے وقت۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینی ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے تو قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، جو بنی اسرائیل نے ذبح کی تھی گائے، شرطیں پوچھی تھی اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ساری شرطیں بیان کی کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، جوان جانور، جانور کیسا ہونا چاہیے، خوبصورت جانور ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش آئے، تمہارے دل میں اس کی محبت وہ کھب جائے، تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں، ایسا خوبصورت جانور۔ اور فرمایا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، سالم ہو۔ اب مسلمۃ کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث پاک میں کر دی، فرمایا وہ چار قسم کے عیبوں سے سالم ہو اور ان سے پاک ہو۔ فرمایا کون سے چار عیب ہیں؟ فرمایا الارجاء البین ضلعها، بالکل واضح طور پر ڈمرا کر چلنے والا جانور، یہ عیب دار جانور قربانی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا والعوراء البین عورها، جو واضح طور پر اندھا ہو، نابینا ہو، اس کی نظر ہو ہی نہیں۔ اس لیے فقہا اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمت نازل فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی تشریحات آپ کے اور صحابہ اکرام کے عمل سے اس انداز سے فقہ میں مرتب کر دی کہ امت کے لیے ہر کام میں عملی طور پر آسانیاں ہو جائیں۔ فرماتا چوتھا حصہ اس کی بینائی موجود ہو، چوتھائی بینائی موجود ہو۔ معلوم ہوتا ہے جانوروں کے ماہر ترین لوگ موجود ہونے چاہیے، جو اس کو جانتے ہوں، جو ان کے مسائل جانتے ہوں، ان کا حل جانتے ہوں، ان کو پریشانیوں سے نکالنا جانتے ہوں، ان کی صحت بیماری کا حکم لگانا جانتے ہوں، انہیں پتا ہو کہ یہ کیا کام کرنے۔ آج پوری دنیا میں لائف سٹاک، پوری دنیا کی قوموں میں، آج امریکہ میں، برطانیہ میں، ڈنمارک میں، یورپ کے سارے ملکوں میں انہوں نے پوری دنیا میں مارکیٹوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مکھن وہ بھیج رہے ہیں، گوشت وہ بھیج رہے ہیں، دودھ وہ بھیج رہے ہیں، خشک دودھ وہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے لائف سٹاک جانوروں کو نشو و نما دے کر اس کو آج پوری سائنس اور صنعت بنا کر پوری دنیا پر آ گئی۔ اور ہمارے ملکوں میں جانور رکھنا آزاد، اب تو دیہات میں لوگ جانور نہیں رکھتے، اب ان کے لیے مسائل اور مشکلات، اور مسلمان ملکوں میں دودھ نہیں ملتا، حال یہ ہو گیا ہے صاف دودھ نہیں ملتا۔ نبی پاک، امام بخاری نے واقعہ لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر شکایت کی کچھ لوگوں کی، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو جانور نہیں ہے کسی مسائل کی وجہ سے، اور جن کے جانور ہیں یہ اپنے جانوروں کا دودھ اپنے گھروں میں جا کر ہی وہاں نکالتے ہیں۔ پہلے دودھ کہاں نکالتے تھے لوگ؟
باہر چشموں پر نکالتے تھے۔ حلب الابل علی الماء، امام بخاری میں یہ باب باندھا ہے، حلب الابل علی الماء، کہ اونٹوں کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ وہ پانی کے چشموں پر نکالا جائے، وہاں سے دودھ نکال کر اپنے گھر کو لے کر جاؤ۔ آبادی کے کسی آدمی کو دودھ کی ضرورت ہو، وہ تمہارے گھر مانگنے کے لیے نہ جائے، وہ اوپن جگہ پر اس کو دودھ میسر آ سکے۔ پانی کا نظام بھی بنایا، دودھ کا نظام بھی بنایا، جانور رکھنے والے لوگوں کو آداب کی تلقین بھی کی۔ آج لوگ بخاری کا نام تو لیتے ہیں، بخاری سے جھگڑے والی حدیثیں تو نکالتے ہیں، فرقہ وارانہ حدیثیں تو بیان کرتے ہیں، زندگی کی تعمیر والی احادیث سے رہنمائی دینے کے لیے وہ عالم ہی ختم ہو گئے۔ آج ہمارے امت کے زوال کا یہ دور بھی آ پہنچا ہے کہ آج ہم دنیا میں زندگی کی ہر ضرورت کے لیے دنیا میں غیر مسلموں سے بھیک مانگتے ہیں، ہر چیز میں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اعلان کر دیا، فرمایا جانور رکھنے والے لوگ حلب الابل علی الماء، وہ پانی کے چشموں پر دودھ نکالیں گے تاکہ علاقے کی آبادی کو یہ ضرورت پیش آئے تو انہیں ان کے دروازے پر بھی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے، وہاں سے ان کو دودھ مل جائے، اور دودھ مفت ملتا تھا۔ اس دور میں ایک دور یہ تھا مسلمانوں کا کہ دودھ کا کاروبار نہیں ہوتا تھا، اب مجبوری ہو گئی، اب لوگوں کے اور روزگار ختم ہو گئے، اب نئے نئے روزگار جن کی حقیقت کیا ہے، جن کی حیثیت کیا ہے، یہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ روزگار کا، پیشوں کا، یہ جو کسب ہے اس کا شریعت میں کیا ہوگا، پیشہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ کیا کہتے ہیں، 1000 سالہ اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے، آج کا جدید دور کیا کہتا ہے۔ آج اس کو موازنہ کرنا چاہیے، لیکن مسلمان عقل سے، علم سے، شعور سے آج ہم دور چلے گئے، اس لیے آج ہم اپنی نسلوں کو صرف دنیا کی قوموں کا ملازم اور غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تعلیم دے کر کہتے ہیں باہر چلے جاؤ، جا کے ملازمت کرو، دوسری قوموں کی نوکری کرو، کاروبار کرنا نہیں سکھاتے، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سکھاتے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اللہ کا نام پڑھیں قربانی کے جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں دیے، من بہیمۃ الانعام، یہ چوپائے اور جانور تم ان کے مالک حقیقی نہیں، خرید کر لے کر آئے، کھانا دانا دن کا ڈالا، پانی گھاس ڈالا، اب یہ تمہارے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا اب تم نے ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، یہ جانور کا حق ہے کہ اسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس لیے جب جانور کو اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی روح خوشی سے نکلتی، اس لیے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرو، فرمایا ذبح کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، فرمایا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ پہلے شرف قبولیت پا جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کا جانور، اس کے ہر بال کے بدلے میں مسلمان کو ایک نیکی ملتی ہے، لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ روحانی ترقی کا نام، ایک بہترین اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ نیکی، ہر نیکی کا عمل، اس نیکی کے عمل سے نیکی کا خلق جنم لیتا ہے، یہ خلق ترقی کرتا چلا جاتا ہے، تو گویا ایک قربانی کے عمل سے ایک مسلمان کی زندگی میں لاکھوں کروڑوں قسم کی نیکیاں شامل ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ تو جانور کے اوپر بالوں کی بات آپ نے بتائی ہے، تو فالصوف یا رسول اللہ، پشم کا کیا حکم ہے؟ اونٹ کی تو پشم ہوتی ہے، بھیڑ کی تو پشم ہوتی ہے، اس کے بال تو بڑے باریک ہوتے ہیں، وہ باریک بال، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، دینے والا رب العالمین ہے، تمہارا کام تو ارادہ کرنا ہے، جانور کے گلے پر چھری پھیرنی ہے، اس کو نیکی میں تبدیل کرنا۔ تمہارے اخلاص کو انشاءاللہ اگلے جمعے کو قربانی کرنے والوں کے اوصاف کا تذکرہ ہوگا۔ آج تو قربان ہونے والے جانوروں کے اوصاف کا تذکرہ ہے، جانور کیسے ہونے چاہیے، ان کی پرورش کیسے ہونی چاہیے، ان کی نگرانی نگہداشت کیسے ہونی چاہیے۔
فرمایا یہ قربانی کا جانور یہ تمہاری نیکیوں اور روحانی ترقی کا، یہ اللہ کے تمہیں قریب کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ بِكُلِّ شَارَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، قربانی کے ہر جانور کے بال کے بدلے میں ایک نیکی تمہیں ملے گی، اور پشم کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اب یہ قربانی کا دن، یہ قربانی کے دن ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہ عشرہ ذی الحج کثرت سے اس میں عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، روزے رکھو، صدقہ اور خیرات کرو، اللہ کو یاد کرو، قربانی کے جانوروں کی خدمت کرو۔ اب یہ سارے کام اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچاؤ، تاکہ تمہاری روحانی ترقی کا یہ سفر یہ 10 دن سے شروع ہو کر قربانی کے دن پر جا کر مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے، نیکی کے ہر عمل کا اہتمام کرنا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کا اہتمام کرنا، اس کے اندر موجود ہر دن کے اعمال کا اہتمام کرنا، رات اور دن کا اہتمام کرنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، وقت ملے اور وقت نکال کر قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے، اللہ کا قرآن کھول کر محبت سے پڑھنا، یہ رب العالمین کا کلام ہے، دل کی آنکھیں لگا کر اور ان آنکھوں سے آنسوؤں کو ترجمانی دے کر اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، انسان کی زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے، ان کا اہتمام عطا فرمائے۔ جن لوگوں پر قربانی واجب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اہتمام اور پورا دور اس کا پیدا کرنے کی اور اس کا سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔